السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج کل پورے ملک میں شادی سیزن اپنے عروج پہ ہے، اور اس سیزن میں دلہا اور دلہن کے گھر والوں کو جس سے سب سے زیادہ شکایات لاحق ہوتی ہیں وہ ہے شادی ہال کی انتظامیہ. آج ہمارے اس شو میں تشریف رکھتے ہیں اس شو کے، اس گیم کے، اس کھیل کے سارے ہی فریقین. السلام علیکم جی. پولیس آ جائے گی اور چلن دے پترا، شگناں دا ٹائم. زنید صاحب، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ گگڑیوں کی فیملی ہے تو میں بکنگ ہی نہ کرتا. یہ دیکھیں نا کیا شوخی کر رہے ہیں. وہ یار پہلے مسئلہ تو حل کرو، پھر ڈانس ڈونس بھی کر لیں. آپ شادی ہال کے مالک ہیں؟ جی جنید صاحب، میرا شادی ہال ہے. یہ سلیم رنگو صاحب میرے شادی ہال کے مینیجر ہیں. اچھا اچھا. دیکھیں یہ کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں یا کس بات کے ڈانس اور فائرنگ کر رہے ہیں. پہلے ہمارا بل تو دیتے ہیں جنید صاحب. کیوں؟ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا دلہے کے ساتھ کیا تعلق. دوست ہے جی، دوست ہے جی. یہ مینیجر میرے بتا رہے ہیں رنگو صاحب کہ یہ آئے ہیں بکنگ کے لیے. انہوں نے کہا ہے جی کہ 150 بندہ ہے ہمارا، اور 150 بندے کے حساب سے ہم نے بکنگ کر لی. ان کو ریٹ شیٹ بھی بتا دیا. جنید صاحب اب کاؤنٹنگ کی ہے تو 250 بندہ انہوں نے بارات کے ساتھ یہ اندر گھسیڑا ہوا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 250 بندے کا آپ کو بل پڑے گا. یہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی نہیں، ہم نے 150 بندے کی بکنگ کرائی ہے، ہم نے 150 بندے کی پیسے دیں. ہم نے 150 بندے کے حساب سے جنید صاحب بکنگ کر لی ہے. بکنگ کرتے ہوئے کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا. ہاں، یہ جو بکنگ کرنے آئے ہیں انہوں نے صرف اتنی فرمائش کی ہے کہ یار جب آپ سالن برتائیں گے تو میری پلیٹ میں دمچی کی بوٹی نہیں آنی چاہیے. ہم نے اسی وقت کلیئر کر دیا ہے جی کہ دمچی تو ہم اتار کے ویسے ہی پرے رکھ لیں. تو آپ فکر نہ کریں، دمچی کی بوٹی کسی کے بھی پلیٹ میں نہیں ہوگی. اب جنید صاحب 150 کی ان کی بکنگ ہے. 250 بندہ یہ لے کے آ گئے ہیں، اور 250 بندے کو ہم نے روٹی پتہ نہیں کتنی مشکل سے پوری. ہمارے 2 ہال ہیں جی، ساتھ والے ہال کی 2 دیگیں ادھر کرنی پڑی ہیں ان کے بندے پورے کرنے کے لیے. اب ان کی عزت رکھنے کے لیے ان کی ساری ہم نے روٹی پوری کی ہے. عزت کا نہیں، تسی پیسے لے، تسی اپنے پیسے لے جناب. وہ آہو تو پھر پیسے بل بھی تو دیں نا. 250 بندے کا بل دیں، 150 کے کیوں لے لیں؟ 150 بندہ آیا ہے. وہ یار ہم نے کاؤنٹنگ کروائی ہے بھائی، آپ کے اس بندے کے سامنے ہم نے کاؤنٹنگ کی ہے. 250 بندہ ہے. او بھائی صاحب، آپ نے بچے بھی بیچ میں گن لیے ہیں. وہ یار بچے وہ بچے ہیں جنید صاحب. مچھاں لیاں بھی بچہ کہیں جا آپ آگے سے بحث کر رہے ہیں جی ابھی یہ 2nd ایئر میں پڑھتا ہے، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی. بھائی صاحب، بچوں نے کیا کھانا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو اپنی ماں کی پلیٹ میں سے 2 نوالے کھانے ہوتے ہیں. جنید صاحب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی 5 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ہم ان کی نہیں کاؤنٹ. او جی سچی، بچے ہمارے ویلے پھرتے ہیں اس لیے ان کی مونچھیں نکل آتی ہیں. وہ تو بچے ہی ہیں. وہ یار ویلے تو کئی خواتین بھی پھرتی ہیں، انہوں نے مونچھیں نکل آتی ہیں. ویلے پھرنے کا مونچھوں سے کیا تعلق ہے؟ جنید صاحب آپ یقین کریں کہ 250 بندہ لے کے اس شخص کو گنایا ہے کہ نہ یار تیرا. او بھائی صاحب، ہمیں بھی 250 کے 150. او سڈے یار نے سر یہ صرف آپ کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا، ہم شادی ہال والے تب تک کھانا ہی نہیں کھولتے جب تک سیٹنگ پہ سارے مہمان بیٹھ نہ جائیں. وہاں پہ ہم نے گنے ہیں تو 250 بندہ تھا. بالکل غلط. او یار غلط. جنید صاحب یہ رنگو شریف آدمی ہیں، کبھی بھی یہ غلط کاؤنٹنگ کرتے نہیں. کبھی آج تک شکایت آئی نہیں ہے. یہ پہلی برات ہے جس کی شکایت آ گئی ہے. اب یار آپ کو خود جا کے ساتھ یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ ان کو کاؤنٹنگ کروائی ہے. کتنے بندے آپ نے گنوائے ہیں؟ اور یار 250 بندہ آپ میرے سامنے گنوائے ہیں. لو جی، 50 سے آگے مجھے گنتی نہیں آتی تو میرے سامنے 250 کیسے؟ اور یار 50 سے آگے گنتی نہیں آتی تو بکنگ کیوں سر 150 کی کرانے ہیں؟ بھائی بکنگ تو میرے یار کی شادی ہے. اور یار تو پھر یار کی شادی ہے کہ یار کی شادی کے بندے بھی تو گن لو. اور میرے بھائی آپ گنتی کرانا چاہتے ہو تو 50 کی ڈیریاں لگا دینا اور ایک 25 کی لگا دے، پھر پتہ چلے کہ 250 آدمی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں جنید صاحب، یہ جو بھائی صاحب ہیں خالد نظامی، خالد نظامی صاحب جی، ان سے پوچھ لیں، ان کو بھی گنتی کروائی ہے. ہم نے تو کہا بھائی صاحب اگر کوئی غلط بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں. یہ تو 5 منڈے دے مامے ہیں جڑے گھر بٹھا کے آئے ہیں. جی وہ ہوندے تے سی وہ بھی گن لینے سن. سانو کہڑے مامے گننے نہیں آندے. اسی مامے خالو پھپڑ سب کچھ گن لیتے. بھائی صاحب نہ آپ کے حال کے وہ واش روم صاف ہیں
آپ نے کہا تھا کلین بچھائیں گے, وہ بھی نہیں بچھایا. یہ جنید صاحب سارے یہ بہانے ہوتے ہیں, باتھ روم بہترین صاف ستھرے. میرا پاؤں پھسلا ہے, میں بہت برا گرا ہوں اندر. تو آپ کے لوگوں نے ادھر گند ڈالا ہے. آپ نے کہا تھا 15 میٹر ہو گئے, 15 میٹر, 4 میٹر تھے سارے. جناب صاحب دیکھیں صاف ستھرے باتھ روم تھے, یقین مانے آپ صرف باتھ روموں کی حالت دیکھ کے تو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اتنا انہوں نے ادھر گند ڈالا ہے, اتنی تباہی کی ہوئی ہے. بچے ان کے صابن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کوئی پانی پھینک رہے ہیں, فرش کے اوپر کلیاں کر رہے ہیں. یار خدا کے واسطے آپ سے سنبھالے نہیں جاتے, آپ کیوں گھر سے لے آتے؟ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا, آپ لوگوں نے جھگڑا کر کے سارا کام خراب کر دیا. ویسے جھگڑا ہم تو نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کیوں خوبصورت ترین دن اپنی زندگی کا کہہ رہی ہے. پتر دلہے دی جدو تو شکل ویکھنی نا گھر جا کے غور نال, پھر تمہیں پتہ چلنا کہ تمہاری زندگی کا یہ خوبصورت ترین دن ہے یا خوفناک ترین دن. چچا جان آپ اس کا دل کھٹا کر رہے ہیں. وہ پہلے بڑا پچاکے مارن رہی ہے تینوں دیکھ کے. جنید صاحب دیکھیں ہم بچی کے جذبات کو, دلہے کے جذبات کو, والدین کی باتوں کو سمجھتے ہیں. ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں, مگر یہ ہے کہ جو اصول کی بات ہے وہ تو یار آپ غلط نہ کریں. بھائی آپ لوگوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے. جنید صاحب دیکھیں بچے ہوتے ہیں وہ تو کھاتے تھوڑا سا کھانا ہے, اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہیں, وہ تو کھاتے ہی کم ہے اور یہ پیسے پورے لیتے ہیں. تو اور یہ بیچارے کیا کریں, لسٹ مانگے پہلے کہ کون کتنا کھانا کھائے گا, کون ڈائٹنگ پہ ہے, کون نہیں میں ڈائٹنگ آپ پہ. کو بتاتا ہوں ڈائٹنگ پہ یہ کتنے کو ہیں. اور بھائی جو خواتین ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں وہ ڈیفینس گلبرگ کی طرف سے آتی ہیں براتے ہیں. آپ کی خواتین کو روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. جنید صاحب ان کی بارات کی ایک خاتون کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پرس میں سے اس نے شاپر نکالا ہے, کو 1.5 کلو قورمہ اس نے اس میں ڈالا ہے, اور وہ تو گانٹ مار کے جنید صاحب شاپر واپس پرس میں رکھ لیا. اور بھائی جان وہ میری بڑی بہن تھی. بس بات ختم ہو گئی. اگر ان کی بڑی بہن تھی تو پھر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نا. انہیں نہیں اعتراض کوئی نہیں جنید صاحب, مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ان کی فیملی کی کوئی عورت ہے, کیونکہ انہوں نے میرے سامنے 2-3 ڈوئیاں تری بھی ڈالی ہے. اب بٹ صاحب انہوں نے رحیم یار خان جانا سی, میں انہوں نے خود کہا سی کہ سالن تھوڑا جہا پرس دے چ رکھ لو, ملتان گڈی رکے گی تے اتھوں روٹیاں لے لینا. تہاڈیاں تے روٹیاں بھی نہیں لئیاں انہوں نے, تے انہیں کہ سالن دے تسی پیسے پاتے جے. آپ نے 2 دیگیں کل کا کھانا تھا, باسی کھانا تھا, 2 دیگیں کل کے کھانا کھلا دیا انہوں نے. میری تو سہیلیوں نے بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا. کیا سہیلیوں نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اور تینوں وہ دی فکر پہ جی, میں ہی نہیں کھادا, میں تو ڈینگی تو اٹھے ہیں. تسی ان پاویں ڈینگی تو اٹھو تو پاویں کرونے تو اٹھو, اس کی اب شادی ہو گئی, اب وہ اسی کی ذمہ داری ہے بس, اور کچھ نہیں. جنید صاحب مسئلہ یہ ہے اپنے گھریلو یہ جو مسائل ہیں یہ گھر جا کے حل کریں. ہمارے 250 بندوں کا بل دیں اور چلے جائیں. ہم نے ان کو ایسے جانے نہیں دینا, ورنہ میں دلہے کی گاڑی کے ٹائر اتار لوں گا. گدی تو بند پہ ہوتے میں کہا ہے رفیق. اوہو یار کھانے کو تو چھوڑیں باؤ جی, انہوں نے 60,000 روپیہ ڈیکوریشن کا لیا ہے اور کاغذ کے 2-3 پھول لگا دیے ہیں. یہ تو زیادتی کرتے ہیں. جنید صاحب وہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ڈیکوریشن والے کا ہے, ان کو مت یہ بھائی صاحب جب بکنگ کرانے آئے تھے ان کو ان سے ملوا دیا تھا. اس وقت اس نے ان کو کہا 60,000 روپیہ لوں گا, انہوں نے ہاں کی ہے, وہ بات ہو گئی. اصل میں تو آپ کے ہی بندے ہوتے ہیں, ایسے نہ کریں. آپ نے ٹھیکہ جو ہے آگے سبلٹ کیا ہوتا اور بھائی صاحب تہاڈی وجہ تو اپنے یار دے دوست لٹی نہیں پا سکا, ڈانس نہیں کر, اسی بینڈ والے حال تو باہر کھلا رہے, انہوں نے اندر نہیں ہوتا. میں تو ڈانس کر دیں یہاں تو اچھا لگ رہا ہوں. ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو کیوں بار بار تمہیں. یہ جو پڑھی لکھی فیملی ہے نا سر, ٹیشو ادھر ہی پڑے رہے ہیں, ٹیبل والے کپڑوں کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے رہے. اب بھائی صاحب کسے پڑھے لکھے بندے نے ہاتھ نہیں صاف کیتے, اور بچے نے کر دیتے نے, 1-2 بچے نے. نظامی صاحب CCTV فوٹیج میں وہ والا بچہ آپ ہی ہیں. اب نظامی صاحب یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ میں بھی بچہ ہی ہوں, جبکہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بچوں کے اسکول کی وین جتنا پنڈا ہے آپ کا. بلکہ یہ نہ مطالبہ کر دیجیے گا کہ اس فوٹیج کا پہلے فورینزک کرائیں. ایسا بات یہ ہے کہ ہم زیادتی نہیں کرتے کسی کا, ہماری گاہکی ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارا کاروبار ہے. آپ کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ شادی کے جو گھرانے ہیں شادی والے, ان کی طرف سے بھی بعض. اور جنید صاحب یہ تو ہاتھ میں سرسوں جمانے والی بات ہوتی ہے, یہ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ با آپ خود آ جائیں, یہ پکڑ لیں کیلکولیٹر پکڑ لیں تو آپ خود گنتی کر دیں. او بھائی صاحب ٹھیک ہے, ہم نے گنتی کر لی, آپ نے کہہ دیا 75 بندے زیادہ ہیں, آپ معاف کر دیں, ہمیں جانے دے, بہت دور کا سفر ہے. شاباش یار, 75 بندے معاف کر دیں, جو تیری طبیعت ہے تم اس بچی کو کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ جاؤ اکیلے گھر.
प्लीज आप मेरे सरताज के बारे में ऐसी बात तो ना करें। चलो बेटे मैं चुप कर जाऊंगा, मगर सारी जिंदगी तुम्हें इसकी वजह से बहुत बातें होनी है, ये याद रखना। जो 75 बंदे छुड़ा रहा है जुनैद साहब, देखे ना ज़हन कैसा है। वो 75 बंदे यार कैसे छोड़ दें? तो 4 5 6 7 मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ज्यादा हो तो हम नहीं जुनैद साहब माइंड करते, हम कहते हैं दफा करें। मिलने मिलाने वाले बंदे, हमको बढ़ गया तो क्या होगा, आपने तो शोर मचा दिया। ओ भाई जी ऐसे नहीं होगा, चले हम अब आप लोग टीवी पे ही आ गए हैं केस लेके, हम जुनैद साहब 25 बंदे और छोड़ अच्छा, वैसे देते। मैंने देखा है कि हर दूसरी शादी में काउंटिंग के हवाले से झगड़ा हो रहा होता है। इसका कोई मैकेनिज्म बना लेना चाहिए, आपको दिल बड़ा करना चाहिए, उनको जरा जेब को शादा रखनी चाहिए। देखें जुनैद साहब 8 कुर्सियों की एक टेबल लगी होती है, ये तो आप बड़े आराम से काउंटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है काउंटिंग करने वाला, तो आप टेबल गिन लें सारे, उस हिसाब से फौरी तौर पे काउंटिंग हो जाती है। ऊपर जो खड़े हैं या इधर उधर हुए हुए हैं, आप लोग शायद प्लेटें गिनते हैं, तो ऐसी फैमिलीज तो प्लेटें वही दोबारा साफ करके शुरू हो जाते हैं। साहब हमने तो पहले प्लेटों के हवाले से भी इनको कहा है ना जी, प्लेटें दे के, उन्होंने कहा नहीं जी इतने ज्यादा हो ही नहीं सकते। ये जो फिर साथ हैं यार, हर बारी मैंने इसका नाम भूल जाता। के दोस्त हैं, कोई भी नाम हो, मुंडे दा यार है जी। मुंडे दा यार है जड़ा साहब, जड़ा मुंह न ठिचों ठिचों करन, जी मैं इसको मैं साथ लेके गया हूँ। मैंने कहा रंगू साहब इनसे कोई गिनवा दें। ये खुद इन्होंने हमारे सामने कहा है जी आप ठीक कह रहे हैं 250 है। अंदर से आके ये दूल्हे के दोस्त हैं चूंकि उनके साथ मिल गए और रट्टा डाल लिए जी नहीं नहीं इतने ज्यादा नहीं, नहीं नहीं जी इतने। और यार काउंटिंग की है आपने, गिन लिया है, बंदे गिनने के बाद अगर आप कहें कि नहीं जी छोड़ दें, तो आप क्यों लेके आए हैं यार? जुनैद साहब हमारा रिवाज बन गया हुआ है ना कि थोड़े बंदे लेके जाना अपने आप की शर्मिंदगी समझते हैं। यार जितनी आपकी जेब इजाजत देती है आप उतने बंदे लेके जाएं। जितनी आपने बुकिंग कराई हुई है उससे क्यों आप ऊपर लेके जाते हैं? आपको क्यों कि तकलीफ क्या है? आप क्यों इसको अना का या इज्जत का मसला बना लेते हैं? चले बस करें, अब सारी खुशियों का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। ओ गुड़िया हमने किस लिए तुम्हारी खुशियों का बेड़ा गर्क करना है? अभी तो जब पहली ईद में तुम्हारे सरताज ने धोती और बनैन पहन के साइकिल निकाल के गली में से रोदे इकट्ठे करने हैं ना, फिर तुमने अपनी उन सहेलियों को फोन करके बताना है जिन्होंने रोटी नहीं खाई। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जाहिर है कि इंसान की फितरत में है पेट रखना, लेकिन पेट रखने के कुछ तकाजे हैं, कुछ एटिकेट्स हैं। कोई आपको शर्म तमीज होनी चाहिए, किसी पर जुल्म तो ना करें जानदार पे। अच्छा भाईजान, मैं आज एक ऐसा मौजू आपके सामने रखना चाहता हूँ जिस पे आज तक बहुत कम बात की गई है। इंसानी हकूक पर भी बात होती है, फैशन के तौर पे ही सही, लेकिन बहरहाल होती है जी। और हैवानात के हकूक पर भी बात होती है, बेशक फैशन के तौर पे ही सही लेकिन होती है। एनजीओज भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मसला है जिस पर बहुत कम बात की जाती है। आप करें, आप क्यों नहीं कर यार? डरिया ना कर। जब मैं बैठा होता हूँ ना तो बिस्मिल्लाह करके संभाल लोगे ना, संभाल लोगे करो, पीछे मुड़ के देखा, फिक्र ना कर यार, शुरू करो तुम। मैं साथ हूँ आपके बाबू। बस अगर तुम दोनों साथ हो तो यार तुमने मुझे उसके साथ मिला दिया। यार उसका साथ ज्यादा जरूरी है, वो अगर आगे आके खड़ा हो गया तो सत्ते ही कह रहे हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, खुद तुम इशफाक अहमद बने हुए हो, मैंने तो गोगिड़ल मिला देता। नहीं मेरी बात सुन, मैं जिस मसले में बात करना चाह रहा हूँ वो हैवानात के हकूक पे नहीं है, वो है पालतू जानवरों के हकूक। तो वो भी हैवानात ही होते हैं, वो तो लट्ठे का कपड़ा नहीं होते। नहीं नहीं, हैवानात आप आम तौर पे समझते हैं कि जो हैवानात आपने पाले हुए नहीं होते उन पर जो जुल्म रवा रखा जाता है या माल बर्दारी के तौर पे, माल बर्दारी के लिए आपने रखे होते हैं, मसलन घोड़ा, गधा या ऐसा कोई, या चिड़िया घर के जानवर, इन पर बात की जाती है। ये जो पालतू जानवर जो हम पेट के तौर पे घर ले आते हैं, इनके साथ बहुत ज्यादती हम की जाती लाते शौक में है और खुद किसी वक्त हमारा शौक नहीं होता। एम को बच्चा जिद कर रहा होता है, फजूल मैंने कबूतर लेना, मुझे नहीं पता। अब कबूतर आप 2 दर्जन ले आते हैं घर में, खुड्डा शुड्डा भी बना लेते हैं, उसके बाद कबूतर जानते अल्लाह जाने। होता आमतौर पे ये है कि बच्चों की जिद या अपना भी बाज दफा इंसान का जी चाहता है कि जनाब मुझे पेट्स पालने का शौक है, लेकिन वो आपका शौक जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपका खत्म हो जाता है। वही मैं कह रहा हूं ना, फिर उसके बाद ला के रख लेंगे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे इस जुल्म के सजा से।
آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سارے کبوتر مار رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر ہم ہمیں تھوڑی سی ڈسکس کر کے تو ختم کر دیتے ہیں. نہ ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ان کے علاج کا خیال رکھا جاتا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی آپ پیٹ پالیں آپ اس کے بارے میں بنیادی انفارمیشن تو لے لیں، اس کی جو 2-3 بیماریاں ہیں ان کے بارے میں تو جان لیں. جب تک آپ کو ان بیماریوں کا، اس پیٹ کی خوراک کا پتہ نہ ہو، بیماری کا پتہ نہ ہو، اور بیماری کی صورت میں علاج کا پتہ نہ ہو، ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ جانوروں پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لے تو آتے ہیں عام طور پہ، ہم گھروں میں کتا یا بلی یا پرندے پالتے ہیں، اور مہنگے ترین سر، اور مہنگے ترین بھی لیتے ہیں. مہنگے سستا ہونا تو بات کی بات ہے، پہلے ہم ایک جان تو جان ہے نا، وہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، وہ تو سب کی یکساں ہے. مہنگے کی ہو، چاہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہو تو بھی اس کی جان کی وہی ویلیو ہے، اور اگر وہ 100 روپے کا ہو تو بھی اس کی وہی ویلیو ہے. اچھا، ہم بنیادی جو انفارمیشن ہے وہ گیدر کیے بغیر ہم دوسرے کو دیکھ کے وہ لے آتے ہیں جانور. ایک تو اپنا شوق بعض دفعہ چڑھتا ہے، اور بعض دفعہ ہم اس کو اسٹیٹس سمبل بھی سمجھتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے کی نقل بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ بچوں کی ضد کے سامنے بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. کہ سارے عوامل ہیں مختلف. آپ یہ اسی پہ ہی فٹافٹ جا کے ڈاگی لے آتے. میری سہیلی کے گھر میں اتنا پیارا ڈاگی ہے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ بندہ کہہ سکتا ہے میں جو ہوں. میں ویسے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعی ہم لے آتے ہیں نا جی پیٹ، اور ہمیں اس کا نالج نہیں ہوتا، یا ہم اس کے متعلق نالج حاصل بھی نہیں کرتے، اور ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو چند دن رکھ کے بچوں کا یا بیگم کا یا اپنا شوق پورا کر لیں. یہ شوق والی بات نہیں، وہ ایک جاندار چیز ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو بیماریاں بھی لگتی ہیں، اس بیچارے کو دکھ تکلیف بھی آتی ہے. تو آپ لوگ اس کو اس طرح کی زندگی دے کے، بے شک چند دن کے لیے ہو، آپ بہت زیادہ گناہ حاصل کرتے ہیں. اچھا، ہوتا یہ بھی ایک ظلم کرتے ہیں یا مس کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے شوق کو، کہ ہم لے آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے جناب یہ 5000 روپے کا طوطا ہے، ہم لے آتے ہیں، پھر ہم اس کی خوراک شروع میں خیال رکھتے ہیں، لیکن جب ہم مہینے 2 مہینے بعد حساب لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ خوراک تو بہت مہنگی پڑے گی، اس نے کون سا کوئی ڈبل زردی کا انڈا دینا ہے طوطے نے جو میں بیچ کے اس کے پیسے پورے کر لوں گا. پھر آپ تنگ آ جاتے ہیں، پھر آپ اس کی خوراک کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا غیر معیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں سستے کے چکر میں. تو بھئی اب شروع میں اس کو اس خوراک کا عادی نہ بنائیں، یا آپ لے کے ہی نہ وہ پیٹ آئیں جس کی خوراک ہی مہنگی ہے. تو شروع میں تو ہم شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ کر لیتے ہیں، لیکن مہینے 2 مہینے بعد مہنگا لگنے لگ جاتا. کتے کی فیڈ جو ہے ڈاگی کی 10,000 روپے کی بوری ہو گئی مہینے کی. ایک بوری. ہاں جی، وہ دل کرے مہینے چ کھا جاوے. مطلب آپ جب لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں، بڑی اچھی بات کر رہا ہے پا جنید، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. صحیح. بعد میں آپ اس کو پہلے خوراک پہ آپ لگاتے ہیں، جب وہ لگ جاتا ہے اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے، اس کے ڈائجسٹ امپورٹڈ خوراک آپ لے کے آتے ہیں، پھر آپ مہینے کے بعد کہتے ہیں نہیں یار اوجری ڈالنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اوجری، اب وہ اوجری کھانے کی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اوجری کھانے پھر اوجری بھی ہولی ہولی مہنگی لگن لگ پڑتی ہے نا. پھر ان کے اندر یار چھان ٹکر پیوں دیو نا اگر تو بہت اچھا ہے، کھا لے گا. پھر چاند ٹکر کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے، اس کو کھول دیتے ہیں، یار گلی تو آپ پہ کھایا، بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں اور کتا پھر گلی دے کتیاں نو دس رہا ہوندا ہے باہی یار میرے صاحب دی تنہا کٹ گئی ہے. نہیں، اور بعد میں غیبتیں کرتا ہے مالک کی گلی میں جا کے، کہتا ہے شیخ صاحب بس نا دے سیٹھ نے. مالک انہوں چنگی خوراک نہیں پاندا تے کتا ستا رہندا، رات نو چوری ہو جاندی. نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ معاف کرے، توبہ استغفار. یہ آپ جانداروں کو لا کے ایک شوق کے لیے اور ان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، وہ بیچارے مر جاتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر پیٹ جو لوگ لے کے آتے ہیں نا جی، وہ 80% مر جاتے ہیں. یار خدا کے لیے پیٹ گھر میں رکھنا جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ گھر میں بچہ پالتے ہیں. دیکھیں، اس کو دھوپ لگنی ہے، اس کو آپ نے چھاؤں میں کرنا ہے، اس کو سردی لگتی ہے تو آپ نے اس کو سردی سے بچاؤ اس کا کرنا ہے، گرمی لگتی ہے تو پنکھا. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے، یہ ایک اور بہت سارے پیٹ ایسے ہیں جو آپ کو شروع میں بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ٹھنڈے ملکوں کی یہ کریچر ہے، وہاں پہ یہ پائی جاتی ہے، ٹھنڈے ملکوں میں یہ یہاں پہ سروائیو نہیں کرے گی. ہم ضد لگا لیتے ہیں کہ نہیں کیوں نہیں کرے گی، میں کولر لگا دوں گا، میں پنکھا لگا دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو وہ پنکھا اور کولر بھی شروع میں لگا دیتے ہیں، پنکھے اور کولر سے بھی گزارا نہیں ہوتا اس کا.
लेकिन आप लगा देते हैं थोड़ी ਜੀ देर उसके ਗੁਜ਼ਾਰੇ बाद- ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ जिन्नी भी है ये बंदा अपने बच्चे पाल ले, बड़ी गल है। नहीं, अगर आप पेट पालना, जाहिर है कि इंसान की फितरत में है पेट रखना, लेकिन पेट रखने के कुछ तकाजे हैं, कुछ एटिकेट्स हैं। कोई आपको शर्म तमीज होनी चाहिए, किसी पे जुल्म तो ना करें जानदार पे। हाँ, अगर आपको उसके मुतालिक नॉलेज है और फिर उस नॉलेज के मुताबिक उसकी जरूरियात के मुताबिक उसके रहन सहन के मुताबिक आप अफोर्ड कर सकें। तो फिर आप लेके आए, वरना बिल्कुल ना लेके आए। इट इज नॉट अलाउड टू एक जानदार को आप नुकरे लगा दें। ये गोगे को किसी इसके दोस्त ने ना फाख्ता भेजी, यार बड़ी बात नायाब जानवरों नस्ल की हो की। रही है, तुम बीच सुन में तो- गोगा की सुन शुरू तो- सुन तो लो, सुन तो लो। गोगे के किसी दोस्त ने, सच्चा वाकया है फाख्ता। कि 2 फाख्ता बड़ी नायाब नस्ल की भेजी, और 2-3 दिन के बाद उसने कहा इसने केज अच्छा सा बनाया जी, होगा। मैं समझ गया जी, 2-3 मैं समझ दिन गया के, सुन तो लो, 2 या 3 दिन बाद गोगे के दोस्त ने उससे पूछा है कि जनाब मेरी फाख्ता है जो तुम्हें मैंने तोहफा दी थी, वो ठीक है ना, खुशबाश है ना? कहता बहुत मजेदार थी। यार खुदा का माफ करो। गोगे ने 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚ ਫਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। कितने साल बाद भी फड़ी ही पैनी है। ये गोगा वैसे भी सरजी जालिम है, इसने गधा रखा था खोता, तो उसको डंडे तो मारता ही था, लेकिन वो लाके दंदियां ही मरता सी। यार वैसे ईमान से हद है भाई, हद है। ये तुम वो वाला जुल्म सुना रहे हो कि गोगे को बेरहमी वाले पकड़ के ले जाए। यार तुम लोग जो है ना लाफ्टर के लिए कुछ भी कर सकते नहीं, तुम तो लाफ्टर के लिए फौरन मुजीबुर रहमान शामी बन गए। यार ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆ ਵੀਰਾ, ਯਾਰ ਜਾਣੇ ਦੋ। ਨਸਤਾਲਿਕ ਨਾ ਬਣਿਆ I can't even think of it, यार। ਲਾ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਇੰਜਨ ਕਰ। I can't even think of it यार। गधे की बैक पे बाइट करना, ओए अल्लाह सुन तो। अल्लाह। तुम्हारा क्या मतलब है 3 लफ्ज अंग्रेजी ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। बाबू जी वैसे जुगता लानियां छड़ दो, थोड़ा थोड़ा रंग काला होने लग पे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर वो एसिड जो है वो हमारे मैदे पर अमल शुरू कर दे बजाय खुराक पे करने के, तो हमारा वो मैदा ही हजम करना शुरू कर देगा। सर ये जो आप मैदे के मुतल्लक बता रहे हैं, ये हर मैदे का यही सिस्टम है या बाट का कुछ और होता है? अच्छा प्यारे बच्चों, आज प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा प्यारे बच्चों, ताड़ियां मार रहे हो, छेड़ते ने तानू। प्यारे बच्चों, आज हम इंसान के जिस्म के उस हिस्से की बात करेंगे जिसके बारे में जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो आज के डॉक्टर्स से बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे उसकी सेहत पे। अच्छा और वो है हमारा मैदा या डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम इंहज़ाम। पहले जो सीनियर डॉक्टर हुआ करते थे, जो आज बुजुर्ग डॉक्टर हैं जी, वो ये कहा करते थे कि अगर आपका निज़ाम इंहज़ाम ठीक है तो फिर सत्ता ही खैर है, फिर आपको कोई बीमारी आपके करीब भी नहीं फटक सर सकती। कहते हैं इंसान के और मेंढक के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं होता। और मेंढक सर की और फिर मेंढक क्यों नहीं गोगे जितना होता? मेरे से भी मोटे मोटे हैं भाईजान। अच्छा जी, सामन बात। वो बहरे होके बल्कि बहरे दकियानूस में पाए जाते हैं। अच्छा जी, इंसानी मैदे के बारे में एक बात समझ लें कि हम ये समझते हैं आम तौर पे कि जो हम चीज़ खाते हैं वो जो हजम होती है उसमें बुनियादी किरदार जो है वो मैदे का होता है, स्टमक का होता है जी। ये हमारा शायद गलत तस्वुर है कि उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन हमारी जो कुछ हम खाते हैं उसका जो ज़्यादातर डाइजेशन है वो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत की जो लंबाई है, मैं पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बता चुका हूं, वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। वो औसतन जो है वो 22-23 फुट लंबी होती है। 22-23 फुट इतनी सी जगह पे आ आम जाती है। आदमी की। आम आदमी की। गोगे की तो 22 किलोमीटर हो। इतनी बड़ी आंत, उससे चाहे आप खराब गाड़ी बांध के खींच लें। सर जी आई एम सॉरी, मेरी शर्ट का कलर आपकी आंखों में तो नहीं पड़ रहा? बेटे शर्ट का कलर तो नहीं आंखों में पड़ रहा, आपका कलर आंखों में पड़ रहा। शाबाश है सर, उनका कलर उनकी अपनी आंखों में नहीं पड़ रहा, आपकी आंखों में कहां पड़ गया? बेटा शाइन मारता है उनका कलर अच्छा वाला। थैंक यू सर। मैं आज का टॉपिक डिस्कस करने से इसलिए एतराज कर रहा था, मुझे पता था कि आपने मेरी हर बात या उस तालिब इल्म पे ले जानी है या उस तालिब इल्म पे लेके जानी है। गोगा या जुल्फी जी, एक दा मैदा बहुत बड़ा है ते एक दा पोटा है।
ہماری بڑی آنت کا سائز کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. 5 فٹ. ٹھیک ہے, وہ چاہے گوگے کی ہو یا زلفی کی ہو. اچھا, ہمارے نظام میں بنیادی کردار جو ہے وہ سلائیوا کا یا تھوک کا ہوتا ہے. ہم کبھی محسوس نہیں کرتے. ہم روزانہ اوسطاً 1 لیٹر ہمارا جسم جو ہے وہ تھوک پیدا کرتا ہے, جو ان نظام میں بنیادی رول پلے کرتا ہے. اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارا معدہ ہے, یہ اگر ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں ایسیڈیٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے نظام میں, ہمارے معدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میوکس کی لیئر بنائی ہوئی ہے جو اس کو ایسڈ سے بچاتی ہے. اگر وہ ایسڈ جو ہے وہ ہمارے معدے پر عمل شروع کر دے بجائے خوراک پہ کرنے کے, تو ہمارا وہ معدہ ہی ہضم کرنا شروع کر دے گا, اور بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے میوکس کی ایک لیئر پیدا کی ہوئی. سر یہ جو آپ میدے کے متعلق بتا رہے ہیں, یہ ہر میدے کا یہی سسٹم ہے یا بٹ کا کچھ اور ہوتا ہے؟ کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ نے جو میدے عطا کیے ہیں نا, وہ جیسے جو بڑی گاڑیاں بناتے ہیں وہ بعض کو گاڑیوں کو ٹربو انجن لگاتے ہیں, اسی طرح کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹربو میدے عطا کیے ہیں. سر ویسے معاف کر دیجیے. اب معاف نہ کریں, آپ ہی لے کے آئے تھے تو میں نے کہا نہیں, وہ تو ہم تو سر آنکھوں پہ سر, مگر ویسے معاف کر دینا. آرائیں بھی آج کل ٹرک جڈے آ رہے ہیں. بیٹا ساگ سے بندہ کتنا موٹا ہو سکتا ہے, ساگ اور پیاز سے. نہیں سر, بھینس بھی ساگ ہی کھاتی ہے, وہ کون سا ساگ پیزے کا آرڈر کرتی ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, کل میں نے اپنے فیس بک پیج پہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے, جاگ پنجابی جاگ, تیرے منہ لگ گیا ساگ. اب بات واقعی کسی ایک قوم کی نہیں ہے, پنجاب میں ویسے ہی خوش خوراکی ہے. جی بالکل. ویسے تو ایسے ہی ہم نے پنجاب کو ہی صرف ٹارگٹ کیا ہوا ہے خوراک کے حوالے سے. کراچی بھی میں نے دیکھا کہ بہت خوش خوراک لوگ, کے پی بھرا پڑا ہے. اللہ کے بندے سارے کھاتے ہیں. اور انتہائی لذیذ ڈشز کا جو اصل مرکز ہے, جو منبع ہے, وہ پشاور ہے. جی بالکل پشاور ہے. اور پشاور میں تو سادہ بکرا نہیں دمبا کھایا جاتا ہے. کوئٹہ بلوچستان میں جو ڈشز پائی جاتی ہیں وہ تو آپ کو دیگر صوبوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی. جی پورا بکرا جو اڑومب دیتے سر وہ سجی بنانا سے. بلوچی سجی جیسی مجھے اچھی لگتی ہے نا, ویسے کم ہی خوراک واہ ہے. واہ واہ واہ. سجی آستے میں جو بکرا تیار کری نا تو لگتا ہے جی میں زلفی لمحہ پہ. سر جی یہ دیکھیں انگلش میڈیم سکول ہے تو یہ کر بکرا اڑومب لیا, اڑومب کہنا اچھا لگتا ہے یار؟ نہیں, نہ اڑومب کہنا اچھا لگتا ہے اور نہ اڑومبنا اچھا لگتا ہے, اور نہ ہی انگلش سکول میں میدے پہ لیکچر اچھا لگتا ہے. سر کیا کر رہے ہیں سر؟ اچھا جی, ایک اور فیکٹ بھی آپ نظام کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے معدے میں سے ہمیں کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہیں. اس کا یہ مطلب تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا معدہ خالی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہیں اور اڑمبنا شروع کر دیں. اچھا سر, معدے خالی میں اور بھوک میں کیا فرق ہے سر؟ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ نظام ہے کیا, کہ جو کچھ ہم لیتے ہیں اس میں سے ہمارا جو نظام ہے وہ ویسٹ الگ کر لیتا ہے اور جو ضروری نیوٹرینٹس ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بنا دیتا ہے. یہ نظام ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور یہ آپ کا معدہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, ایک اوسط جو ہمارے جو اسٹمک کی کیپیسٹی ہے فوڈ کو ہولڈ کرنے کی, وہ 2 سے 2.5 kg ہوتی ہے. اگر آپ اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور معدے کے ساتھ زیادتی برتتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک آواز نہیں, پھر طرح طرح کی آوازیں آئیں گی. لیکن معدہ جب خالی ہوتا ہے تو آوازیں سنائی دیتی ہیں, جب معدہ بھرا ہوتا ہے آواز پھر بھی معدہ پیدا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سنائی نہیں دیتا بھرے ہونے کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے یہ جو بزرگ جا کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں گوڑ گوڑ ہو رہا ہے, وہ غلط نہیں کہتے. اچھا میرے ذہن میں تھا کہ یار شاید بیچارے بزرگاں دے کان خراب ہوندے نے تے گوڑ گوڑ دی آوازاں آندیاں. یہ گوگا جی دے میدے چ گڑ گڑ ہویا تے محلے داراں نے پورا محلہ ویلا کرتا کہ آتش فشاں پھٹن لگا. لوگوں نے چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینا شروع کر. بس کرو یار, کیوں مذاق کرتے ہو, کتنا بڑا معدہ ہے اس کا ہے یار خدا کے لیے بس کرو یار, میرے کیریئر کا مسئلہ ہے یار. کیریئر تمہارا لیبیا میں ہی بننا ہے, ادھر ویلڈروں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. نظام کا ایک فعل آپ ڈسکس کیے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا.
یہ موضوع وہ ہے ڈکار مارنا یا ڈکار لینا. یہ اصل میں ڈکار ہمیں اس وقت آتا ہے جب ہم فاضل یا ایکسٹرا ایئر جو ہے ہمارے اندر چلی جاتی ہے کھاتے ہوئے, ٹھیک ہے, تو یا پھر ہم یہ جو کاربونیٹڈ واٹر پیتے ہیں, کولاز پیتے ہیں, یا بہت تیزی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, یا اسموکنگ کرتے ہیں, ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ پھر ہمیں ڈکار کی حاجت محسوس ہوتی ہے. اچھا, ڈکار کے بعد ہچکی بھی ایک بڑا فینومینا ہے جو سائنس اس کی بظاہر وجہ بتاتی ہے, وہ ہے اچانک ٹیمپریچر کی تبدیلی جسم کے اندر. اچھا. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہچکی کی صورت میں نکلتا ہے, اور کہتے ہیں جی ورلڈ ریکارڈ جو مسلسل ہچکیوں کا ہے کسی انسان کو وہ 68 سال ہے. 68 سال ایک انسان کو, کوئی بندہ تھا اس کو ہچکیاں آتی نہیں تھی. اس کے اندر کا یعنی ایک طرح سے وہ بندہ بیچارہ وہ مطلب وائبریشن پہ لگا ہوگا نا. اللہ اکبر. بظاہر تو ہچکی ایک معمولی سی چیز ہے, اگر تواتر کے ساتھ آنی شروع ہو جائے کچھ دیر تو اللہ معاف کرے بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے, بڑی بری حالت ہو جاتی ہے. ایک آپ کو اور نظام کے بارے میں بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ سر کے بال الٹے کھڑے ہو جائیں نا, پھر بھی آپ کھانا کھائیں تو وہ معدے میں ہی جائے گا. یہ بھی مطلب ممکن نہیں ہے ایسا ہونا, ایسا کرنا, لیکن اگر یہ آپ کر سکتے ہیں, اگر کوشش کر کے دیکھ لیں تو ایسا ہی ہوگا, کیونکہ یہ کش ثقل کے تحت جو ہے کھانا نیچے کی طرف نہیں جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نظام کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ یہ ایک فورس ہے جو مسکولر فورس ہے جو جھٹکوں کی شکل میں ہمارے کھانے کو نظام کے مختلف حصوں میں لے کے جاتی ہے. تو اگر آپ الٹے بھی ہوں گے تو وہ جو فنکشن ہے اسی طرح کرتا رہے, خوراک معدے میں جائے گی, معدے میں جائے. واہ جی. اچھا, آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ بعض ڈٹرجنٹ پاؤڈرز میں انزائمز ہوتے ہیں جو داغ صاف کرنے کے کام آتے ہیں. وہی انزائمز کم و بیش جو ہے ان میں سے کئی ایک انزائم جو ہیں وہ ہمارے نظام میں بھی ہوتے ہیں جو خوراک کو ہضم کرنے کے کام آتے ہیں. بالکل ٹھیک. ویسے بھی معدے میں داغ نہیں لگنے دیتے, ورنہ جس طرح کے رنگ پرنگے ہم سالن کھاتے ہیں, اب تو مٹھیائی کو 77 کو رنگوں کی آ گئی جی, تو معدہ داغ و داغی ہو جائے اگر ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہ اس میں ہو تو. سر جی میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن آپ فلاور کے بارے میں بتائیں گے. جی, گوبھی کے فلاور کے بارے میں, وہ کچا کیسے کھاتے ہیں اور اس میں پٹ کا گوشت کیسے ڈالا ہے. ناظرین, یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.